السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے، بڑا کرم اور بڑی نوازش ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کی عظیم ساعتیں اور مبارک راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو، یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، نزول قرآن پاک کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت سے گہرے تعلق کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید پر جس قدر ہم اس مہینے میں غور و خوض کریں، یہ ہمارے بات ہے۔ آپ حضرات نے دوپہر میں ایک پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سماعت فرمایا ہے، اور میرے دوستو، ہم اور آپ آج اب جو جمع ہیں وہ اس نیت کے ساتھ جمع ہے کہ سورۃ الناس کا انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح اور توضیح میں رکھنے کی نیت سے میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو، آپ حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے سوالات ہیں اس کو اٹھا کر رکھیں۔ 15-20 منٹ پہلے بڑے اطمینان سے آپ اللہ کے کلام کو سنیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کے سوالات بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، آج میں نے سورۃ الناس کی اس واسطے تلاوت کی ہے کہ چونکہ ہم کو بڑی پابندی کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ ہم اور آپ اس سورت کو بہت کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے میں نے سورۃ الناس کا انتخاب کیا۔ ابھی ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ تعالیٰ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ صورتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، سورۃ الناس یہ قرآن مجید کی آخری سورت مبارکہ ہے، اور اس سورت میں جملہ 6 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں صرف ایک رکوع ہے، ایک رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے، اور اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، اور رکوع 1 ہے، اور آیتیں اس میں 6 ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ الناس کا پس منظر کیا ہے، کس پس منظر میں، کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی تھی؟ تو میرے دوستو، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ لوگوں نے جادو کر دیا تھا۔ اب اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کیا ایک حقیقت ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں پڑھنے کی حضور پاک علیہ السلام کو تلقین فرمائی، اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ 2 صورتوں کا نزول فرمایا۔ ایک صورت سورۃ الفلق تھی، دوسری صورت سورۃ الناس۔ یہ 2 صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل فرمایا۔ اور عزیز دوستو، اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو جادو کوئی بندہ کسی بندے پر کرے تو جادو کا توڑ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں، یعنی 2 بچانے والی صورتیں ہیں۔ اس صورت مبارکہ کو حضور پاک علیہ السلام سورہ فلق کو، سورہ ناس کو روزانہ شام میں جب حضور پاک علیہ السلام رات میں جب آرام فرماتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے، پھونک کر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنی گردن پر، اپنے گلے پر، اس طرح حضور پاک علیہ السلام اپنی پیٹھ مبارک پر اور سینے مبارک پر، پھر پورے جسم مبارک پر پھیرتے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو بندہ رات میں پڑھ کر پھونک لیتا ہے تو رات بھر وہ بندہ جادوگروں کے جادو سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے، اور جو بندہ صبح اٹھ کر ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتا ہے تو اپنے جسم پر کا مطلب اپنے ہاتھ پر پھونک کر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے کانوں پر اور پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، پورا دن دنیا کے بڑے سے بڑے جادوگر کی محنت آپ کے پیچھے لگ جائے
آپ کا بال بیکا نہیں ہو سکتا، جادو کا ذرہ برابر اثر نہیں ہو سکتا اگر کوئی بندہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لے۔ عزیزان گرامی قدر، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، بہت خوبصورت سورت ہے۔ ہم سورہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے کلمات ہم الفاظ سمجھیں گے، آپ میرے ساتھ رہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے چند معنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، جب بھی قرآن مجید ہم پڑھیں، اب آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے اگر آج کا درس اور آج کا لیکچر اور آج کی اس محفل کو آپ توجہ سے سماعت کر لیں۔ میں آپ کو یقین سے بولوں، جب بھی آپ یہ سورت پڑھیں گے آپ کو ایک نیا مزہ ملے گا، جب بھی آپ یہ سورت مبارکہ کو سنیں آپ کو ایک نئی لذت ملے گی، جب بھی آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں آپ کے دل کو ایک نئی ٹھنڈک میسر آ جائے گی۔ عزیز دوستو، یہ سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے بعد ہوگا۔ کلمات کیا ہیں؟ مبارک کلمات، بابرکت کلمات، قرآن مجید کے کلمات۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں say اور اردو میں کہتے ہیں ارشاد فرمائیے۔ اور جب یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں ہم کہیں گے تو یوں کہیں گے، یا رسول اللہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیجئے، چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی خواہش اپنے حبیب سے کر رہا ہے کہ قل، آپ کہیے۔ میرے دوستو، لفظ ایک ہی ہوتا ہے، شخصیت کے اعتبار سے اگر کوئی بڑا اب چھوٹے کو کہے قل، آپ کہیے، تو ہم اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ یوں کہتے ہیں عرض کیجئے، عرض کریے، اور چھوٹے سے ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب مکرم علیہ السلام عرض کیجئے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کیجئے، آپ عرض کیجئے اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ کیا کہہ کر عرض کیجئے؟ اعوذ برب الناس۔ اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرا یقین ہے، میرا کامل یقین ہے کہ تیرے اذن اور تیری عطا کے بغیر شیطان کے شر سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اعوذ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس۔ بی کا مطلب بی مدد کے لیے بھی آتا ہے، استعانت کے لیے بھی آتا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ایک لفظ آپ حضرات سمجھیں گے۔ قل انگلش میں کہتے ہیں say، اعوذ I seek refuge، میں پناہ چاہتا ہوں۔ بی کا مطلب ساتھ، رب کا مطلب ہے لارڈ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اگر آپ اردو میں بولیں گے تو لوگ، انگلش میں اگر آپ بولیں گے الناس کا مطلب ہے ہیومن بینگ، ہیومن ریس، مین کائنڈ، اس کو کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، یہ ہو گیا ملک۔ اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے ملک۔ ملک کا مطلب کیا ہے؟ ملک کا مطلب ہے کنگ۔ الناس کا مطلب پھر وہی ہیومن ریس ہے، مین کائنڈ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا لفظ آ رہا ہے الہ۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب ہے معبود۔ الہ اس ہستی، اس ذات اور اس شخصیت کو کہتے ہیں جو معبود ہو، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے گاڈ۔ ملک کا ٹرانسلیشن آپ الفاظ دیکھتے چلے جائیں۔ قل کا مطلب ہے سے، اور اعوذ کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا تھا، اعوذ کا مطلب آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ اعوذ کا مطلب اگر آپ انگلش میں کہیں I seek refuge، میں پناہ چاہتا ہوں، اور پھر بی کا مطلب کیا؟ بی کا مطلب ساتھ، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں with، I seek refuge with رب الناس، بندہ کہتا ہے the Lord of all mankind، اور پوری کائنات کے پروردگار سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے من کا مطلب کیا؟ من کا مطلب ہے اردو میں سے، اور اگر آپ انگلش میں بولیں گے تو فرم۔ شر کا مطلب کیا ہے؟ شر کہتے ہیں ایول کو، انگلش میں اس کو کہیں گے ایول، اور اردو میں آپ اس کو کہیں گے شرارت۔ الوسواس، یہ وسواس کیا ہے؟ وسواس کا مطلب یہ ہے وسوسے ڈالنے والا، اور انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ انگلش میں کہیں گے وسپرر، جو کانوں میں باتیں ڈالتا ہے اس کو کہتے ہیں وسواس۔ خناس کا مطلب کیا ہے؟ خناس کا مطلب یہ ہے بھاگ جانے والا، چھپ جانے والا، خناس۔ اور
انگلش میں اس کو کہتے ہیں the person who hides himself، جو چھپ جائے، جو بھاگ جائے، اس کو کہتے ہیں قناص۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے الذی، الذی کا مطلب ہے جو، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہو۔ یوسوسو، یوسوسو کا مطلب ہو وسپرز، اور جو وسوسے پیدا کرتا ہے۔ فی کا مطلب ہے ان، صدور کا مطلب ہے into the heart، آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہارٹ۔ پھر الناس ہے من الجن، جن کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے، ناس آپ لوگ سمجھ گئے۔ اب ذرا اس پر غور کرتے ہیں کہ کیا کیا اس کے معنی بنتے ہیں۔ میرے دوستو بہت خوبصورت یہ صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو شیطان کے شر سے بچنا یہ اللہ کے فضل کے بغیر اس کائنات میں محال ہے۔ شیطان کے شر سے انسان بچ جائے یہ ناممکن ہے جب تک کہ بندے پر اللہ کا کرم نہ ہو، جب تک کہ بندے پر اللہ کی عنایات نہ ہو، جب تک کہ اللہ پر بندے پر اللہ کی توجہات نہ ہو۔ اللہ اگر مائل بکرم نہ ہو تو کوئی بندہ شیطان کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ بچتا کون ہے؟ جس کو اللہ بچاتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جس کو اللہ شیلٹر عطا فرماتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جس کو اللہ تحفظ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس صورت میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی 3 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شان اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی رب الناس، رب الناس، وہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ یوں تو فرشتوں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ جنات کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ درندوں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ مچھلیوں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ جمادات کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ نباتات کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ حشرات کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ زمین کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ جنتوں کا بھی رب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لوح بھی اس کا ہے، قلم بھی اس کا ہے، فرشتے بھی اس کے ہیں، جن بھی اس کے ہیں، ملائکہ بھی اس کے ہیں، حوریں بھی اس کی ہیں، غلمان بھی اس کے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا رب تنہا اللہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن اپنے بندوں کو دیتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے رب الناس، وہ انسانوں کا رب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے رب کی کوئی شان نہیں بڑھ رہی ہے، انسانوں کی شان ضرور بڑھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے رب الناس، وہ انسانوں کا رب ہے۔ عزیز دوستو، رب کہتے کس کو ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، پھر پیدا کر کے بڑا کرنے تک انسان کی ساری ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ انسان کی غذا کا خیال جو رکھے اس کو رب کہتے ہیں، انسان کی زندگی کا جو خیال رکھے اس کو رب کہتے ہیں، انسان کی ضرورتوں کا جو خیال رکھے اس کو رب کہتے ہیں، انسان کی ایک ایک چیز کا جو خیال رکھے اس کو رب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس پروردگار کی میں پناہ چاہتا ہوں وسواس اور خناس کے شر سے۔ وہ کس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں؟ رب الناس، تمام عالموں کے پروردگار، تمام عالموں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ پہلی شان ہے اللہ کی جو اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ آیت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قل، اے حبیب مکرم عرض کیجئے، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس، تمام انسانوں کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور وہ کون؟ اس کی دوسری شان اللہ پاک نے سورۃ الناس میں بیان فرمائی، ملک الناس، ارشاد فرمایا وہ بادشاہ ہے تمام انسانوں کا۔ ایک تو ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، دوسری اس کی شان یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ کنگ ہے، حکومت اس کی ہے، تخت اس کا ہے، تاج اس کا ہے، حکم اس کا ہے، مرضی اس کی ہے، چاہ اس کی ہے۔ اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی بادشاہت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اس کی بادشاہت کا کمال کیا ہے؟ اس کی بادشاہت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کی بادشاہت کی جو حدود ہیں وہ پوری کائنات میں اس کی بادشاہت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہا ہے، ملک الناس، وہ گرامی قدر حقیقت کیا ہے؟ زمین پر بھی اس کی بادشاہت ہے، زمین کے اندر بھی اس کی بادشاہت ہے، آسمانوں پر بھی اس کی بادشاہت ہے، جنتوں میں بھی اس کی بادشاہت ہے، اور عزیزان گرامی قدر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بادشاہت کے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار الگ الگ انداز میں اس بات کو سمجھایا، لہو ملک السماوات والارض، کہیں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لوگوں زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کا ہے، کائنات پوری کی پوری اللہ کی ہے۔ عزیز دوستو، کس قدر خوبصورت انداز میں اللہ کی پناہ میں بندہ آنا چاہتا ہے۔ آپ فیل کریں، آپ محسوس کریں، جب بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے گا کہ تو رب الناس بھی ہے،
تو ملک الناس بھی ہے۔ میرے دوستو پھر کرم کیسے نہیں ہوگا، پھر عنایات کیسے نہیں ہوں گی، پھر توجہات کیسے نہیں ہوں گی؟ اللہ کیوں اپنا سہارا بندے کو عطا نہیں فرمائے گا؟ اللہ پناہ میں نہیں لے لے گا؟ اللہ کی رحمت کیوں بڑھ کر اس پر سایہ فگن نہیں ہو جائے گی جو اللہ کو اس قدر محبت کے ساتھ پکارے؟ میرے دوستو یہ انتہائی خوبصورت کلمات ہیں سورۃ الناس کے، ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، اسی لیے لذت ہمیں نہیں ملتی، مزہ ہمیں نہیں ملتا، اور احساس ہمارے دل میں نہیں پایا جاتا کہ یہ ہے کیا۔ عزیز دوستو، غیر معمولی اپنے اندر غیر معمولی کشش رکھنے والے کلمات ہیں اور غیر معمولی اثر رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف اپنا دیا کہ رب الناس وہ ہے، اس کے بعد دوسرا تعارف یہ دیا ملک الناس، وہ بادشاہ ہے، ملک الناس۔ اور حقیقت میں اگر آپ صحیح پڑھیں ملک الناس، قرآن کی ترتیب میں پڑھیں ملک الناس، ملک الناس کا مطلب کیا؟ بادشاہ، کنگڈم اس کا ہے، بادشاہت اس کی ہے۔ اس کی بادشاہت کس پر چلتی ہے؟ آپ دیکھیں پوری دنیا اس کی بادشاہت سے بھری ہوئی ہے، زمین کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت چل رہی ہے اور اس کا حکم جاری ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ نہ ہوتا تو زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ وہ جس کو چاہتا ہے تخت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت پر سے اتار دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بادشاہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، کیوں؟ وہ بادشاہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بادشاہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بادشاہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بادشاہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے بچپنے میں موت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بڑھاپے میں پہنچا دیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بادشاہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کسی کے سر پر غوثیت عظمیٰ کا تاج سجا دیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بادشاہ ہے۔ کسی کے سر پر شہادت کا تاج سجا دیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بادشاہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے نبیوں کا سردار بنا، ملک الناس، ملک الناس، وہ بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ وہ ہے۔ بادشاہت حقیقت میں انسان دعویٰ کرتا ہے میرے پاس بادشاہت ہے، انسان بہت چھوٹا، بہت مختصر، اس کی کوئی حیثیت نہیں، انسان اپنے آپ کو سمجھتا بہت کچھ ہے۔ میرے دوستو، پہلی بات آپ نے سمجھی کہ رب کیا ہے، دوسری بات آپ یہ سمجھ گئے کہ ملک کیا ہے، تیسری شان اللہ رب العزت خود کی بیان فرماتا ہے اور انداز یہ ہے الہ الناس، اور وہ تمام انسانوں کا معبود بھی ہے۔ عزیز دوستو، یہ تین شانیں بیان کرنے کے بعد اب پناہ کس سے مانگی جا رہی؟ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی، کس کے شر سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ مانگو جو بہت وسوسے ڈالنے والا اور بہت چھپ جانے والا ہے۔ کر ہائٹ کیوں ہو جاتا ہے، چھپ جاتا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ کون ہے جس کے شر سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی قدر، یہ شیطان ہے۔ شیطان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو عزیز دوستو، آپ لوگوں کے علم کے لیے میں عرض کروں، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی بندہ دنیا میں جنم لیتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان موجود نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی شکل، اس کی صورت اور اس کا انداز بالکل اس انسان کی طرح ہوتا ہے جو جیسے پیدا ہونے والا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ مرد ہو تو اس کی شکل کا، عورت ہے تو اس کی شکل کا، ایک شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیدا ہوئے تو بھی کیا آپ کے ساتھ شیطان تھا؟ ادب کے ساتھ صحابہ نے عرض کیا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک شیطان پیدا ہوا تھا، مگر اس شیطان کو میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا لیا ہے اور وہ دشمن بن کر میرے ساتھ نہیں رہتا، خادم بن کر میرے ساتھ رہا کرتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمانا تھا۔ یہ آپ اگر اٹھائیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو قرین بنا کر پیدا کیا گیا ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی اسلام کا کلمہ پڑھا دیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ شیطان کا جو وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے یہ مسلسل ڈالتا رہتا ہے۔
شیطان بار بار تھکنے والی ذات شیطان نہیں، بار بار وہ انسان کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر کے بغیر شیطان سے بچا نہیں جا سکتا۔ سرکار نے کتنی خوبصورتی سے ان باتوں کو ہمیں سمجھایا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ رکھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ہے اور مسجد نبوی میں سرکار اعتکاف میں تشریف فرما ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کے ایک حصے میں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سرکار سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گئی۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملاقات کے لیے مسجد آئیں۔ اب یہاں ایک بات میں روک کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں خواتین کو مسجد تو حضرت بی بی صفیہ سرکار سے ملاقات کے لیے مسجد آئیں، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات کی، اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے، اپنی وائف سے، ام المؤمنین سے۔ اس کے بعد ان کو چھوڑنے کے لیے سرکار تشریف لے جانے لگے۔ جب سرکار جا رہے تھے تو حضرت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، سرکار نے دیکھا کہ دو صحابہ سامنے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہی سرکار کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ سرکار کے ساتھ ایک خاتون بھی ہیں، انہوں نے اپنا رستہ بدل لیا، چونکہ حضور کے گھرانے کی خواتین ہوں گی، بے ادبی ہوگی اگر آمنا سامنا ہو جائے، اس خیال کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا اور رستہ بچا کر وہ چل پڑے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے دوڑ کر حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیو، یہ حفصہ ہے، یہ میری بیوی ہے، کوئی غیر عورت نہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ پر بھی شک کریں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم شک نہیں کرو گے مگر تمہارے جسموں کے اندر، ہر انسان کے جسم کے اندر جس طرح خون دوڑا کرتا ہے، اسی رفتار کے ساتھ شیطان بھی دوڑا کرتا ہے۔ میں تم پر شک نہیں کر رہا، مگر جو تمہارے اندر وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے وہ تو ہر ایک کے اندر وسوسے ڈال دیا۔ عزیز السلام اپنے صحابہ سے کہہ کر پوری دنیا کو تلقین کر رہے ہیں کہ بچنا شیطان سے ہے اور شیطان کے وسوسوں سے ہے اور شیطان کی شرانگیزیوں سے ہے۔ تو پھر ایک ہی کام کرو، کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اور یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، اس کا کام وسوسے ڈالنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گدھے پر تشریف فرما ہے۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں میں گھوڑا بھی تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں میں خچر بھی تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی گدھے پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرمایا کرتے ہیں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گدھے پر تشریف فرما تھے، وہ بدکنے لگا، وہ اچھلنے لگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ شیطان کی حرکت ہے، شیطان نے اس کو بدکنے پر مجبور کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا شیطان کی تعریف مت کرو، اگر تم اس طرح اس کی تعریف کرو گے تو بہت بڑا ہو جائے گا، تعاظم، اپنے آپ کو بہت بڑا فیل کرے گا اور بولے گا ہاں یہ میری طاقت سے میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے، تم فیل کرو کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، بجائے اس کی تعریف کرنے کے اللہ کا ذکر کرو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں شیطان کا شر جب بندہ محسوس کرے، آپ بولیں گے کیسے محسوس کرتا ہے؟ کوئی غیر محرم سامنے سے گزر رہی ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو دیکھو۔ عزیزان گرامی قدر، اور کوئی اچھی میوزک چل رہی ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ سنو۔ آپ جاب پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان پیسے دے کر لوگوں کے ذریعے آپ تک بھیجتا ہے تاکہ آپ اس کو لیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، شیطان الگ الگ انداز سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وسواس کا مطلب بہت وسوسے ڈالنے والا، تھکتا ہی نہیں جب تک کہ انسان کو برباد نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے، وہ تھکتا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کی تعریف مت کرو، اس کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لے لو، اعوذ باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو۔ جو ہی اللہ کا بندہ نام لے لیتا ہے، شیطان سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا ہوتے 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 شیطان ایک چھوٹی سی مکھی کے جتنا ہو جاتا ہے، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں، آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ کی زبان پر جو نام آیا ہے وہ پوری کائنات کے پروردگار کا نام ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ جب بندے کی زبان پر اتنی طاقت والا نام آتا ہے تو خود بخود شیطان چھوٹا ہو کر، مجبور اور لاچار ہو کر
بھاگنے پر آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے چور جب چوری کرنے کے لیے آتے ہیں، زمانے میں خیر چوروں کی دھوم کم ہو گئی ہے، ہمارے بچپنے تک بھی ہم سنتے تھے چور آیا ہے، چوری ہو گئی، آج کل کیمرے لگا دیے گئے ہیں دیواروں پر، چور بھی بول رہے ہیں موت پکارنا ہے، اگر پکارے تو ہم آئیں گے، چور آنا نہیں چاہ رہے، کیوں؟ اس کا پورے کیمرے میں نقشہ، وہ آ کیسے رہا ہے، جا کیسے رہا ہے۔ پھر ہمارے بچے راتوں میں جاگ جاگ کر چوروں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں چور آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، چونکہ پورا شہر سو جاتا تھا، اب بیچارے چور کہاں سے آئے؟ چونکہ چوروں سے بڑے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی بستیوں میں، اور وہ لوگ عام دن ہو یا خاص دن ہو، وہ رات جاگتے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، سیکیورٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بستی کا بچہ بچہ سیکیورٹی مین بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گلیوں کا حال کیا ہے، روڈوں پر بیٹھے ہوئے، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سیل فون دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ عزیز دوستو، باتیں کہاں سے چلی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، چور جب آتا ہے ڈرتا کس سے ہے، بھاگتا کس سے ہے، بچتا کیسے ہے؟ جو ہی روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی نظر آ جاتی ہے تو چور پتھر کے پیچھے، دیوار کے پیچھے ایسے چھپ کر دبک کر بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ خود پتھر ہو۔ کیوں؟ روشنی سے چور ڈرا کرتا ہے، روشنی دیکھ لے، حرکت دیکھ لے تو چور اپنے آپ کو چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، بالکل یہ مثال یہاں فٹ ہوتی ہے کہ شیطان بھی جب کسی انسان کی زبان پر اللہ کا نام آتا ہے، چاہے وہ درود کی شکل میں آئے، چاہے وہ لا حول کی شکل میں آئے، چاہے وہ استغفار کی شکل میں آئے، چاہے وہ ذکر اللہ کی شکل میں آئے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں آئے، چاہے وہ اذان کی شکل میں آئے، چاہے وہ نماز کی شکل میں آئے، آپ کسی بھی انداز میں اپنے مولا کو یاد کریں، آپ جس لمحے اللہ کو یاد کریں گے اسی لمحے وہ چھوٹی بالکل مکھی کی مانند ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، ساری کی ساری باتیں تفسیر کی کتابوں میں آئی ہیں۔ میرے دوستو، وسوسے ڈالنے والا، ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بہت زبردست رہنمائی عطا فرما دی ہے۔ ہم بہت افسوس، ہم کیسے بچیں؟ بھائی اللہ کو یاد کرو، خود بخود وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام میں اللہ رب العزت نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ کمال رکھا ہے کہ اس اللہ کے نام کی وجہ سے شیطان بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ آیتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں تمام انسانوں کے رب سے، ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں میں آتا ہوں، الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس، اس شر سے، اس ایول سے جو وسوسے ڈالنے والا شیطان، الخناس۔ اور چھپ جانے والا، یہ چھپتا کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ڈرتا بہت ہے۔ شیطان کا قید جو ہے، شیطان کا وار جو ہے، شیطان کا حملہ جو ہے، یہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لوگو، شیطان کا جو قید ہے، شیطان کا جو وار ہے، یہ بہت کمزور ہے، یہ بہت کمزور ہے۔ عزیز دوستو، آپ دیکھیں، آپ فیل کریں، آپ غور فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا جو نوجوان جنریشن ہے، ہمارا جو طبقہ ہے، آسانی سے شیطان کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذکر اللہ کریں۔ پچھلے زمانوں میں ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں میں تسبیحات ہوا کرتی تھیں، ہمارے ہاتھوں سے تسبیح چلی گئی، سیل فون آ گیا۔ میرے دوستو، میرے بھی ہاتھ میں سیل فون، آپ کے ہاتھ میں بھی سیل فون، تسبیح کا استعمال کم سے کم ہو گیا۔ تسبیح، یہ ریممبرنس، اللہ کے ریممبرنس کیا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی تھی۔ آج بھی آپ عرب دنیا جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہر بندہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھا کرتا ہے۔ تسبیح رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان جب بھی شر انگیزی پیدا کرنا چاہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح اور آپ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں تو شیطان کا وار کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ ہمیشہ باوضو رہ کر تسبیح سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں۔ تسبیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ جتنی مرتبہ بولیں گے اتنا چھوٹا ہوتے 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 مکھی کی طرح وہ کمزور ہو جائے گا۔ ہم اللہ کا نام ہی لینا نہیں چاہتے، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر، نہ ہم لا حول ولا قوت، کوئی ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ میرے دوستو، یہ آیت مبارکہ میں وسواس اور خناس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رب کی پناہ میں آ جاؤ، ملک کی پناہ میں آ جاؤ اور معبود کی پناہ میں آ جاؤ۔ کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے، جو وسواس ہے، خناس ہے۔ یہ وسوسے کہاں ڈالا کرتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ فرماتا ہے یہ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتا ہے، دلوں کے اندر یہ وسوسے، دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے والا شیطان کیا واقعی صرف جن ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ غلط گمان ہے۔ دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنے والا جو شیطان ہوتا ہے
وہ جن کی شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ میرے دوستو بس یہ سورہ مبارکہ یہاں ختم ہو رہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صرف جن جو ہوتے ہیں شیطان بن کر وہ وسوسے نہیں ڈالا کرتے، کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی وسوسے ڈالنے والا شیطان آپ کو نظر آ جایا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ برا دوست ہے جو اپنی صحبت میں بٹھا کر آپ کو کبھی سگریٹ پلاتا ہے، کبھی حقے پہ کی طرف بلاتا ہے، کبھی آپ کو گٹکے کی طرف لے جاتا ہے، کبھی آپ کو تھیٹر کی طرف لے جاتا ہے، کبھی آپ کو گندی باتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی ایسا دوست آپ کا ہے یا میرا ہے، اگر دوست وہ برائی کی طرف لے جائے، آپ اس کو آپ سمجھ جائیں، بولے نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خناس ہے، چھپ چھپ پر آپ پر حملہ کرنے والا ہے۔ دوست کس کو بنائیں؟ دوست اس کو بنائیں جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو آپ کے وسوسے کم ہوتے چلے جائیں اور اللہ پر یقین بڑھتا چلا جائے، اور جس دوست کی صحبت میں آپ کا یقین گھٹتا چلا جا رہا ہے اور وسوسے اور گناہوں کی طرف میلان بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ جان لیں کہ یہ جناتوں میں سے ہے، جناتوں اور یہ انسانوں کے شیطانوں میں سے ہے۔ میرے دوستو یہ خوبصورت صورت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک کی پناہ میں آ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ ساری آیتیں آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ میں الفاظ پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں۔ قل کا مطلب ہے کہیے، ارشاد فرمائیے، عرض کیجیے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی میں پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی میں پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ کس سے میں بچنا چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈال کر چھپ جانے والے کیا شیطان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور وہ الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، وہ جنات میں سے بھی ہے، وہ انسان میں سے بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس چھوٹی سی صورت میں ایک بہت بڑی دولت ہم کو آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ عزیز دوستو، وہ دولت شیطان کے شر سے بچنے کی دولت ہے، نفس کے وسوسوں سے بچنے کی دولت ہے۔ عزیز دوستو، وہ دولت انسان کو اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں بند کر لینے کی دولت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کہتے ہیں ہیلمٹ پہن لو، ہیلمٹ پہن لو، ہماری حکومت کہتی ہے کیوں؟ اس واسطے کہ ہیلمٹ پہننے والے کا سر نہیں پھٹا کرتا۔ میرے دوستو، حکومت کہتی ہے ہیلمٹ استعمال کیا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، ہیلمٹ پہننے والے کا سر نہیں پھٹا کرتا ہے، اور سورۃ الناس پڑھ لینے والے کا ایمان محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ایمان کے لیے سیکیورٹی ہے۔ میرے دوستو، آپ فیل کریں کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو گئے کہ آپ کا ایک پروٹوکول بھی ہے، آپ کے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، کس قدر آپ کو خوشی ہوگی کہ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، باضابطہ سیکیورٹی عملہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے دوستو، جو بندہ سورۃ الناس سمجھ کر، یقین کے ساتھ یہ اور کامل ایمان کے ساتھ جب کوئی بندہ سورۃ الناس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، ہمارا پرابلم کیا، میں نے پہلے بھی کہا، ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ نے رمضان دیا اور آپ حضرات جڑ گئے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کون سن رہا ہے قرآن اس زمانے میں؟ میرے دوستو، گانے دیکھنے کے لیے نوجوان تیار ہیں، فلم دیکھنے کے لیے نوجوان تیار ہیں، کامیڈی شوز دیکھنے کے لیے نوجوان تیار ہیں، پرائمز دیکھنے کے لیے نوجوان تیار ہیں، ٹک ٹاک کے بےہودہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے نوجوان تیار ہیں۔ کون ہے قرآن سننے والا؟ میرے دوستو، یہ وہ شیطان جو بند ہے نا، اسی کا بدلہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اس اپرچونٹی کو صحیح استعمال کرنا ہے، روزانہ ہمیں قرآن مجید کے لیے وقت نکالنا ہے۔ میرے دوستو، آج کی صورت سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ کیوں ہے ہی ایسی صورت؟ میرے دوستو، جب ہم سمجھتے ہیں تو ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور قرآن کا کمال کیا ہے؟ دلوں کو جھنجھوڑتا ہے اور دل کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، قرین کا کیا کریں؟ کون قرین کنٹرول میں لیتا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، نمازوں سے منہ پھیر لیتا ہے، تلاوتوں سے منہ پھیر لیتا ہے، آذانوں سے منہ پھیر لیتا ہے، درودوں سے منہ پھیر لیتا ہے، سلاموں سے منہ پھیر لیتا ہے، تسبیحات سے منہ پھیر لیتا ہے، شیطان اس کو اپنے شر میں، اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ایسا دوست جس کی بہت گہری دوستی ہو۔ بچنے کا طریقہ کیا؟ بچنے کا طریقہ ذکر، بچنے کا طریقہ درود، بچنے کا طریقہ استغفار، بچنے کا طریقہ قرآن کی تلاوت، بچنے کا طریقہ نمازوں کی پابندی۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ سورہ ناس کے سننے کے بعد آپ کے ایمان میں یقینی پیدا ہوئی ہوگی، اور آپ یہ جو ہمارے پاس وسوسے آ رہے ہیں، عزیز دوستو، وسوسے ان کو آتے ہیں جو اللہ سے پناہ نہیں مانگا کرتے۔
اللہ سے خود بخود وسوسے دور ہو جایا کریں گے۔ اور میرے دوستوں، کوئی ایسا دوست آپ کا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آپ یہ فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھو تو میں نمازوں سے دور ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھو تو میں قرآن کی تلاوتوں سے دور ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھو تو میں گانوں سے قریب ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھو تو میں موویز سے قریب ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھو تو یہ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کرنے کی مجھے دعوت دیتا ہے، اس طرح کی باتیں اگر آپ کسی بندے کی صحبت میں محسوس کریں، پہلی فرصت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیں، چونکہ وہ الوسواس ہے، وہ الخناس ہے۔ خناس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میرے دوستو، آج میں سمجھتا ہوں کہ سورہ ناس آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کی ہے، الفاظ بھی یاد ہو گئے ہوں گے، پھر دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں امید کرتا ہوں ناس آپ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ رب کا مطلب ہے لارڈ، ناس کا مطلب ہے مینکائنڈ، ملک کا مطلب ہے الہ، ملک کا مطلب ہے کنگ، الہ کا مطلب ہے گاڈ، من کا مطلب ہے من کا مطلب ہے فرم، شر کا مطلب ہے ایول، وسواس کا مطلب ہے وسپر کرنے والا، وسپرر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ القناس کا مطلب ہے دا ہائیڈنگ ون، جو اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح وسو کا مطلب ہے وسپرز، صدور کا مطلب ہے ہارٹس، اور فی کا مطلب ہے ان، من کا مطلب ہے فرم، جنہ کا مطلب ہے جن کو آپ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری صورت آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کل ہماری ملاقات کس عنوان پہ ہوگی؟ انشاءاللہ ترجمان قادریت کے ہمارے پیج پر انشاءاللہ ہم پک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل کی ٹاپک کے حوالے سے۔ میرے دوستو، 2-4 منٹ میں آپ کے سوالات لے لیتا ہوں، پھر آج کا ہم پروگرام انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے۔ عزیز دوستو، آپ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ جڑے رہے۔ دوپہر میں آپ حضرات نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1500 سے زائد لوگ بیک وقت آن لائن قرآن سن رہے تھے۔ میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو قرآن سے اس قدر پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے کچھ سوالات ہیں تو 2-4 منٹ میں لے لیتا ہوں، پھر آج کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ ایک مرتبہ تنہا نماز کا مکمل طریقہ سمجھائیے، اور ایمان کی نیت نماز با جماعت کا طریقہ سمجھائیے پلیز، کیونکہ ڈیورنگ لاک ڈاؤن تقریباً افراد امامت کر رہے ہیں، تو پلیز سمجھائیے۔ بابا باپ جی کہہ رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی امامت فرمانے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے میں پہلی گزارش یہ کروں گا کہ نماز جب بھی آپ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں اپنے وضو کا زیادہ اہتمام کریں۔ آپ کا وضو جس قدر کامل ہوگا اسی قدر آپ کا نماز میں دل لگے گا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ آپ پہلا کام یہ کریں کہ وضو بڑے اہتمام سے کریں۔ اس کے بعد آپ تشریف لائیں مصلی پر، زبان سے کوئی لفظ نہ بھی کہیں۔ عزیز دوستو، زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں اور میرے پیچھے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ ارادہ بھی ہے، یہ فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے، یہ تراویح ہے، یہ وتر ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ اگر الفاظ نہ بھی کہیں، یقین کامل کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لولکیوں سے لگائیں، اور اپنے ہاتھوں کو آپ قبلہ رخ رکھیں، قبلے کی جانب رکھیں، اور اپنی آنکھوں کو آپ سجدہ گاہ پر رکھیں، سجدہ جہاں کرتے ہیں اس مقام پر رکھیں۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو سے لگانے کے بعد باندھ لیں، ناف کے نیچے باندھ لینے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموشی کے ساتھ اسی آواز میں اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضم سورہ لگائیں۔ ضم سورہ لگانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ترتیب الٹی پلٹی نہ ہونے پائے۔ قرآن میں جو اللہ نے پہلے سورت ہے اس کو پہلی رکعتوں میں آپ کو پڑھنا ہے، دوسری جو سورت بعد میں، مطلب میں آپ کو آسان عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے سورۃ الناس، ایک ہے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق قرآن کی ترتیب سے پہلے آتی ہے، سورۃ الناس اخیر میں آتی ہے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، ایسا نہ کیجیے گا کہ سورۃ الناس کو پہلے پڑھ دیں، سورۃ الفلق کو بعد میں پڑھیں، ایسا نہیں۔ جو قرآن کی ترتیب میں پہلے ہے، آپ جب نماز پڑھائیں گے تو پہلی والی صورتوں کو پہلے پڑھائیں گے، بعد والی صورتوں کو بعد پڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اور ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ العصر، ایک ہے سورۃ الکوثر، ایک ہے والعصر ان الانسان لفی قسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک سورت ہے انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ دو صورتیں ہیں، دو صورتوں کو آپ کو نماز میں پڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ کون سی صورت پہلے پڑھیں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی ترتیب کے حساب سے کون سی صورت پہلے آ رہی ہے۔ جو صورت پہلے آئی ہے العصر قرآن کی ترتیب میں، اور بعد میں آئی ہے الکوثر، تو پہلی رکعت میں آپ العصر پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنے کے بعد آپ قرات ختم کرنے کے بعد رکوع میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہیں، پھر کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ، پھر 3 مرتبہ تسبیحات کہیں، پھر اسی طرح دوسری رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد قاعدے میں بیٹھیں، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا پڑھیں، پھر دائیں جانب سلام پھیریں، بائیں جانب سلام پھیریں۔ اس طرح نماز آسانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھ کر اگر آپ نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی آسانی سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بولیے سید اسرار حسین۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے، نکالنا ضروری ہے جن کے پاس 7 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں کے برابر، سونے کے برابر یا چاندی کے برابر پیسہ ہو۔ 7 تولے سونے کا مطلب میں سمجھتا ہوں 42 ہزار سونا چل رہا ہے۔ اگر آپ 7 تولے سونا دیکھنا چاہیں تو سیدھے 40 سے بھی اگر پکڑیں ہم، 4 4 80 4 120 4 160، پھر 4 آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 لاکھ، پھر 4 2 لاکھ 80 ہزار، تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار روپیے آپ کا سونا آپ کے پاس ہے، 7 تولے سونا یا پھر اس کے برابر پیسہ، یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسہ اگر آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو پھر آپ کو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، جو چیزیں آپ کی استعمال کی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، جیسے آپ کی کار ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ 1 کروڑ کا بھی کیوں نہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ تجارت کے مال پر زکوٰۃ ہے، اور جمع ہوئے مال پر زکوٰۃ ہے، اور سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ تو عزیز دوستو، پھر ہوتا کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس سونا ہے، بطور مثال میرے پاس 3 لاکھ کا سونا ہے، تو میں 1 لاکھ کے 2,500، 2 لاکھ کے 5,000، 3 لاکھ کے 7,500 نکالوں گا۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2,500 آپ کو نکالنا ہے۔ 10 لاکھ اگر کسی بندے کے پاس ہیں تو اس کو سال بھر کی زکوٰۃ 25,000 نکالنی ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس نکالنے کے 100 طریقے ہیں۔ بندہ شرافت سے نہیں نکالتا ہے تو پھر اللہ نکالنا جانتا ہے، بیماریاں دے کر نکالتا ہے، دواخانوں کی چکریں لگا کر نکالتا ہے، بچے کو پاگل کر کے نکالتا ہے۔ اللہ کے پاس 100 طریقے ہیں۔ اللہ نے غریبوں کا جو حق مقرر کیا ہے شرافت سے اس کو دے دینا، یہ سب سے عقل مندی ہے۔ ہوشیاری کرنا، میں بچاؤں گا، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں ہماری انٹیلیجنس ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اللہ والوں کی شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ والوں کی ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی انٹیلیجنس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو ہوشیاری کبھی نہیں کرنی چاہیے، سلیقے سے زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ ہمارے گھر کے پاس کچھ لوگ تراویح گھر پہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں بہاف آف تراویح، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اجمل حسین قادری سوال کر رہے ہیں کہ بغیر تراویح پڑھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں قرآن ختم کر رہا ہوں۔ یہ شیطان، ابھی آپ نے پڑھا الوسواس الخناس، ابھی آپ نے پڑھا، یہ شیطانی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، شیطان کے شر میں، یہ نہیں بول رہے ان کے اندر کا شیطان بول رہا ہے۔ آپ بولیں گے شیطان تو بند ہے نا، ہر بندے کے اندر چھپا ہوا بھی ایک شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ شیطان بولتا ہے۔ میرے دوستو، سیدھی بات ہے، 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ میں کھانا کھا لیا نا، مجھے پانی پینے بولتے ہیں، کھانا الگ ہے، پانی الگ ہے۔ اسی طرح قرآن ختم کرنا ایک الگ عبادت ہے رمضان میں، اور روزانہ تراویح ادا کرنا یہ الگ عبادت ہے، دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں کھانا کھا لیا میں پانی کیوں پیوں، میں پانی پی لیا میں میٹھا کیوں کھاؤں۔ میرے دوستو، جب کھانے کا موقع آتا ہے تو آپ لوگ آسانی سے کہتے ہیں کھانے کا الگ ہوتا ہے، کوٹھا الگ جگہ ہوتی ہے، پانی کی الگ جگہ ہوتی ہے، مٹھے کی الگ جگہ ہوتی ہے۔ کبھی بندہ یہ نہیں کہتا میں حیدرآباد کی اگر دعوت ہے آپ کی خدمت میں حلیم کھا لیا نا میں چکن کیوں کھاؤں، ایسا کبھی کوئی بندہ نہیں بولتا۔ حلیم الگ ہے، چکن الگ ہے، اس کو معلوم ہے۔ میں ابھی چکن کھا کر بیٹھا ہوں، میں بریانی کیوں کھاؤں، کوئی بندہ نہیں بولتا۔ کھانے کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کی بندہ غذا کھا لیتا ہے۔ میرے دوستو، عبادت میں کیوں آپ گڑبڑ کرتے ہیں؟ یہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ قرآن ختم کرنا یہ الگ سنت ہے، اور تراویح پابندی کے ساتھ ہر روز 20 رکعتیں ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔ دونوں کو کبھی ملانا نہیں چاہیے۔ دونوں کو جو ملاتا ہے
खुद भी बहकता है, लोगों को भी बहकाता है। और ये मैं आपको इतनी बात, अजमल हुसैन कादरी, मैं आपको इतनी बात बतलाऊं कि ये जिन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि वो भोले हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं। उनके सामने ले जाकर आप एक 50 की नोट रखिए, एक 500 की नोट रखिए, उनसे कहिए इन दोनों में से आपको जो पसंद है नोट उठा लीजिए, मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। इतने भोले नहीं है, कभी 50 की नोट को हाथ नहीं लगाएंगे, गिरेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे 500 की नोट की तरफ। उनके पास एक ग्रीन पत्ती रखिए, एक पिंक पत्ती रखिए, देखिए किधर भागते हैं, उधर ही भागते हैं जहां पिंक पत्ती है। मतलब यह पूरी होशियारियां दुनिया की हैं। भोले बनकर आप, भोले पने का जो मुजाहरा होता है वो कहाँ होता है? तरावी के लिए होता है। वो कहाँ होता है? कुरान मजीद की तिलावत के लिए होता है। दोनों बातें अलग अलग हैं, इस बात को समझाइए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मेरी बात उनको ले जाकर पढ़ाइए और समझाइए। मजहब नक्शबंदी सवाल कर रहे हैं, तहज्जुद की कितनी रकत पढ़ना चाहिए साहब, इरशाद फरमाइए। तहज्जुद की रकतें कम से कम 2 हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 हैं। दोनों 2 पढ़ सकते हैं आप कम, अगर आपके पास टाइम कम है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सहरी के लिए दस्तरखान बिछ गया है और लोग दस्तरखान पर बैठ गए घर वाले, आपके पास वक्त बहुत कम है, आप लेट जागे हैं, 2 रकतें अदा कर लीजिए, तहज्जुद गुजार बंदों में आपका नाम शामिल हो जाएगा। ज्यादा मैं पढ़ना चाहता हूं तो ज्यादा आप ज्यादा 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं, उसकी पूरी इजाजत है। सद्दाम शेख सवाल कर रहे हैं, गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं? मेरे भाई, ये गुस्सा बड़ी खतरनाक बला है और इसको आसानी से कंट्रोल में आने वाली चीज नहीं है। गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं? मैं आपको 2 नुस्खे बतलाता हूं, बहुत आसान। पहला नुस्खा यह है, अगर आप गुस्से में आ गए हैं, खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं, और अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं। चूंकि लेट कर गुस्सा करना इंसान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप देखें, जब गुस्सा आता है तो आप खुद ब खुद उठकर बैठ जाते हैं, और अब जब ज्यादा गुस्सा चढ़ता है तो इंसान खड़ा हो जाता है। जब भी आपको महसूस हो कि गुस्सा, मैं आ गया हूं शैतान की पकड़ में, आपको महसूस हो, अगर आप बोलेंगे रोड पर तो मैं नहीं लेट सकता, बैठ तो सकते हैं, गाड़ी का स्टैंड लगाइए, बैठ जाइए, यह सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है गुस्से को कम करने का? अजीज दोस्तों, जिससे आपकी बहस हो रही है, आप बोलते जाएं, समझाते जाएं, तो वो बेचारा भी बेजार हो जाएगा, आप भी बेजार हो जाएंगे। जिससे आपकी बहस चल रही है ना, उसको कुछ देर छोड़ ही दें आप। इस तरह आप उसको छोड़ देंगे, वो भी बच जाएगा, और 10-15 मिनट के अंदर आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा। ये तरीके हुजूर ने बतलाए। तीसरा तरीका ये कि गुस्सा आते ही इंसान वजू कर ले, चूँकि शैतान की तरफ से गुस्सा आता है, वजू करते ही शैतान भाग जाता है और गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है। आप बोलेंगे कि हर गुस्सा शैतान की तरफ से होता है? 99% गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। और आमतौर पर इंसान गुस्से में कब आता है? आमतौर पर इंसान अपनी अना की, सेल्फ, मेरी रेस्पेक्ट की वजह से गुस्सा, मेरे पास, मैं, ये शैतान की तरफ से होता है। और जब बंदा वजू करता है तो सारा एहसास मिट जाता है। ये 3 तरीक़े गुस्से को कंट्रोल करने के मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए कि अल्लाह ताला को अर्श पर मानना कैसा है। ये बड़ी बहसें हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। 2 किस्म की आयतें हैं। बाज़ आयतों में यह है कि अल्लाह अर्श पर है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, और बहुत सी आयतों में है वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, लोगों तुम जहाँ कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है कि अल्लाह किसी जगह पर समा नहीं सकता। मैं आसान मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह अगर अर्श पर है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये आप देखें, ये पेपर है, ये पेपर आप अच्छी तरह देखें। बेटे वो कोई चीज़ दो छोटी सी, ऐनक दे दो। हाँ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अल्लाह अगर अर्श पर है, अल्लाह अगर अर्श पर है तो आप देखेंगे अर्श पर का मतलब यह है कि ये बड़ा है और जिस पर होने वाला है वो छोटा है। जो भी मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी पर मैं बैठा हूँ का मतलब कुर्सी मुझसे बड़ी है, मैं कुर्सी से छोटा हूँ, यही बात है। अगर कुर्सी छोटी होती तो मैं बैठ नहीं पाता। अगर अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, अगर कोई अकीदा रखे तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि अर्श अल्लाह से बड़ा है। और हमारा अकीदा यह है कि अर्श या कुर्सी या लौ या कलम, कोई चीज़ अल्लाह को समा नहीं सकती, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अगर हम बोल दें कि अर्श पर अल्लाह बैठा हुआ है, एक माना में हम ये बोल रहे हैं कि अर्श बड़ा है, अल्लाह छोटा है। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि अर्श पर अल्लाह नहीं है। अल्लाह ताला को न अर्श समा सकता है, न कुर्सी समा सकती है, न लौ समा सकता है, न कलम समा सकता है, न जन्नत समा सकती है, न आसमान समा सकते हैं। अजीज दोस्तों, और अल्लाह कैसा है इस पर बहस करना महाल है, चूंकि हमारी अक्ल बहुत छोटी है और अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया फकब्बिरहु तकबीरा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह अर्श पर है, यह अकीदा गलत है। अकीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह पूरी कायनात को घेरे हुए है
اور اللہ کسی چیز کے اندر سما نہیں سکتا. یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننا ہو گیا. اچھا حضرت نماز تراویح میں جس طرح مسجد میں ہر 4 رکعت میں صحابہ کا نام لیتے ویسے تنہائی میں بھی لینا پڑے گا؟ میرے بھائی، صحابہ کے نام لینے کے لیے اس کا یاد ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو اٹس اوکے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور تنہائی میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے، اگر آپ نہیں بھی لیں تو کوئی پریشانی نہیں، آپ کی تراویح آسانی سے کمپلیٹ ہو جایا کرتی ہے. تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ بغیر نام لیے بھی تراویح اگر ادا کریں گے تو تراویح پر اس کا کوئی غلط اثر مرتب نہیں ہوگا. یاد ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، یاد بھی ہے اور آپ اتنی دیر اپنے آپ کو مصلی پر بٹھائے رکھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیے. خلفائے راشدین کے نام پڑھنے سے ایمان میں تازگی آ جایا کرتی ہے. شیخ شاہ ولی، کیا کوئی انسان مرنے کے بعد ان کی روح ان کے گھر والوں کو دیکھ سکتی ہے اور سن سکتی ہے؟ کیا ہم ان کو یاد کر کے رونے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جی ہاں. جس بندے اگر گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو اس کو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے متعلقین کے بارے میں علم عطا فرماتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں. اللہ کے اگر ولی ہوتے ہیں تو باضابطہ وہ آتے بھی ہیں، تشریف لے جاتے بھی ہیں اور ایک رابطہ تو بنا رہتا ہے. رونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو رونے سے منع اس واسطے کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. غم سے آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ تو بات طے ہے، مگر وہ 3 دن تک کثرت سے انسان پر غم طاری ہوتا ہے، اس کے بعد غم کم ہونے لگتا ہے. اور پھر رونے کے بجائے اگر اپنے کوئی مرحوم کی یاد ہمیں ستائے تو میں رونے کے بجائے قرآن پڑھ کر ان کو تحفہ بھیج دینا چاہیے، یا نفل نمازیں پڑھ کر ان کو بطور تحفہ نفل کا ثواب بھیج دینا چاہیے. میرے دوست، میرے بھائی، اس طرح ان کی روح کو راحت بھی ملے گی اور ان کی روح کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا 2-4 اور لے لیتے ہیں. ذاتی گھر ہے پر مالک مکان رینٹ کے گھر پر ہیں اور زرعی مکان سے کوئی آمدنی بھی نہیں ہے تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ ذاتی اون گھر ہے، اچھا، پر مالک مکان رینٹ کے گھر پر ہیں اور زرعی مکان سے کوئی آمدنی بھی نہیں ہے تو کیا رینٹ دینا ضروری ہے؟ آپ ایک کام کریں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مسئلہ کیا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے اس سوال کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہال اور گھبراہٹ کیسے دور ہو اور اس کا وظیفہ کیا ہے؟ صاحب محمد سہیل، ہال اور گھبراہٹ اور بے چینی اور پریشانی، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 مرتبہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. آپ یہ کام کریں. آپ کو یہ ہال کیوں ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے انسان کو انکمفرٹیبل جب وہ فیل کرتا ہے تو، یا پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا یا میرا نقصان ہو جائے گا، تو ہال ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے آگے جھک جانا. آپ سجدے میں چلے جائیں، خود بخود ہال بھی دور ہو جائے گی. نمازوں کا پابند اپنے آپ کو بنا کر آپ 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ نماز کے بعد لا حول پڑھنے لگیں، انشاءاللہ تعالی ہال اور یہ بے چینی اور دھڑکا اور جتنے لفظ آپ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. سلام یا سیدی، 4 رکعت کی نماز میں 3rd رکعت میں ضم سورہ پڑھنا چاہیے؟ فرام دمام سے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ 4 رکعتوں کی نماز ہے تو تیسری رکعت میں ہمیں ضم سورہ پڑھنا چاہیے؟ جی نہیں، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ضم سورہ نہیں پڑھنا چاہیے. سنت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعتوں میں آپ کو ضم سورہ پڑھنا چاہیے. بات کلیئر میں عرض کرتا ہوں. آپ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں ضم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد کی 2 رکعتوں میں ضم سورہ نہیں پڑھیں گے. عصر کی فرض پڑھ رہے ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں آپ ضم سورہ پڑھیں گے اور دوسری 2 رکعتوں میں آپ ضم سورہ نہیں پڑھیں گے. عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں آپ ضم سورہ پڑھیں گے، دوسری 2 رکعتوں میں آپ ضم سورہ نہیں پڑھیں گے. اب رہی عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور عشاء سے پہلے کی سنت 4 رکعتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، اس میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ضم سورہ بھی ضرور پڑھیں گے. روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا مستحب ہے. مستحب ہے کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے. بہتر ہے کا مطلب پسندیدہ ہے. بال بڑھا کر یا ناخن بڑھا کر پھرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ لازم ہے کہ آپ اپنے ناخنوں کو سنت کے موافق ہر ہفتہ ترشوائیں
اور اسی طرح بال جب بھی آپ کے بڑھ گئے ہیں، آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ظہر تک کاٹ سکتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جہالت ہے، یہ سب اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ روزے کی آپ مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے 6 بجے شام آپ جا کر ناخن کاٹیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ عصر کے بعد جا کر بال کٹوائیں، بال کٹوانے سے روزے میں کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں۔ آپ بال کٹائے نہیں، مڑا لیں آپ، تب بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ آپ روزے کے کسی بھی وقت آپ بال بھی کٹا سکتے ہیں، آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ حضرت کیا سجدے تلاوت کرنا بھول گئے تو گناہ ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں نے فلاں دن قرآن پڑھا تھا اور اس میں سجدے تلاوت آیا تھا اور آپ سجدہ کرنا بھول گئے تھے، آپ کو جب بھی یاد آیا آپ سجدہ کر لیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے سجدے میں نے چھوڑ دیے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم سے کم ایک قرآن کے سجدے 14 سجدے کریں، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا چند سجدے میں نے کیے ہیں، بقیہ سجدے معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہے، انشاءاللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے سوالات زبردست سوالات آ رہے ہیں، بے شک کوئی لوگ پریشان کر رہے ہیں 8 پڑھو پھر بھی تراویح قبول ہوگی۔ یہ باتوں میں نہ جائیں آپ، 8 کا کسی امام نے 8 نہیں کہا، ایک نیا فتنہ ہے جو 8 رکعت تراویح کی طرف آپ کو لوگ بلا رہے ہیں۔ 20 رکعتیں پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تراویح کی نماز، اور اسی طرح پوری دنیا کے سارے اولیاء اللہ 20 رکعتیں پڑھتے آئے ہیں۔ آج بھی حرم میں 20 رکعتیں ہر سال ہوتی رہی ہیں، اس سال 10 رکعتیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے۔ ان باتوں میں آپ ہرگز نہ آئیں، آپ جب بھی پڑھیں پورے کے پورے 20 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے سوالات ابھی بھی آ رہے ہیں اور وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، 1 گھنٹہ ہمارا گزر گیا اور احساس بھی نہیں ہوا کہ کس قدر تیزی کے ساتھ ہمارا 1 گھنٹہ گزرا۔ از دی قرآن ریڈ اونلی ان عربک؟ جی ہاں، قرآن مجید صرف عربی میں پڑھنی چاہیے۔ آپ ٹرانسلیشن علم کے لیے، نالج کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مگر قرآن شریف عبادت کے طور پر، تلاوت کے طور پر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو عربی ہی میں پڑھنا ہے، چونکہ عربی ہی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، تو عربی میں پڑھیں گے تبھی آپ قرآن کی لذت پا سکیں گے۔ میرے دوستو، ابھی آپ حضرات کے سوالات آ رہے ہیں مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں کہ آپ حضرات کے سارے سوالات کو میں آج ہی شامل کر لوں۔ میرے دوستو، کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کل دوپہر میں ٹھیک 3 بجے دوسرے پارے کی تلاوت ہوگی۔ آپ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ اس میں شریک رہے۔ کل بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ انشاءاللہ شریک رہیں گے۔ اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ حضرات کا کل بھی انشاءاللہ تعالی ساتھ ہوگا۔ آج آپ نے سورۃ الناس سماعت فرمایا ہے، سورۃ الناس کا ترجمہ۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سورۃ الناس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور سورۃ الناس کے مضامین بھی آپ کے ذہن و دل میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ تعالی کل کسی اور سورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں میری حاضری ہوگی۔ سورہ فلق کے ساتھ غالباً کل دوپہر میں 3 بجے سیقول کے پارے کی تلاوت ہوگی، اور شام میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو سورۃ الفلق کی مختصر تشریح اور توضیح اور تفسیر آپ کی خدمت میں رکھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعی اچھا لگا ہے تو ترجمان قادریت پر جا کر آپ کو ہمارے پیج کو، ہمارے پیج کے بارے میں آپ ریٹنگز ہیں، کتنے ریٹس دینا چاہتے ہیں آپ ضرور دیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے پروردگار، ہم تمام کے قرآن مجید کی صورت کو پڑھنے کی جو تو نے توفیق دی ہے مولا، زندگی بھر قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا پروردگار ہے مولا، ہم تمام کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم تمام کو شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکے سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما،
دلوں کو نور عطا فرما۔ اے اللہ اجالے میں، اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں، ہر جگہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔